یہ غزہ قدم قدم دیکھو، اس وقت غزہ کہتے ہیں ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، پتہ ہے ہمیں ہر طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، قسطوں میں مر رہے ہیں کہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا اور تمہارے عالم اسلام کی اوقات کیا۔ مجھے معاف کر دیں، خاتون نے روتے ہوئے رسول اللہ سے شکایت کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن اہل عرب کو کی شفاعت مت کرنا۔ آخری بات میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ مجھے اس سلسلے میں میں شرمندگی کے بارے میں بولتا نہیں۔ میں شروع میں غزہ کے بارے میں بولا سما والے اپنے پروگرامز میں، پھر میں نے خود احتسابی کہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا اور تمہارے عالم اسلام کی اوقات کیا۔ تمہارا وزیر اعظم کی بھی چیخ رہے، تم بھی چیخ رہے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو، تم منافقت کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو بات سنو، مائٹ از رائٹ، جب سے سیپینز کا یعنی انسانوں کا وجود آیا ہے، آخری سچ اور پہلا سچ انسانی تاریخ کا یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، بھینس اس کی جس کے ہاتھ میں لاٹھی۔ یہ سمجھ لو، مسلمانوں کا عروج 600 پتہ نہیں 20 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت، یورپ لرزتا تھا آٹومن سے، کدھر گئے؟ کہانی ختم۔ اس کی وجوہات ہیں، ان کے اقتدار میں دنیا پہ چھا جانے کی وجوہات تھیں، ان کے ذلیل و خوار ہو جانے کی بھی وجوہات ہیں، لیکن ہم نے سیکھنا نہیں۔ اب مجھے معاف کر دیں، اور کسی کو کسی کی نیت پہ شک کرنے کا میرا خیال ہے حق نہیں ہے۔ میرا ایک ماضی ہے سب کے سامنے بطور کالم نگار کے، اس کے بعد جب میں یہ الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ کیا سوچ کے حماس نے یہ انیشیٹو کیا۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، غزہ سے بہت پہلے، پاکستان بننے سے بہت پہلے وہ آدمی دنیا چھوڑ گیا، اس نے کہا تھا پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو۔ اور عجیب اتفاق ہے، انہی علامہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ ایک غیر فطری رویہ ہے، ممولے کو لڑا دیں شہباز سے، مارا جائے گا۔ دیکھو میں قدم قدم پہ، میں ایک صاحب نے پشاور میں، ان سے ملا نہیں، عالم آدمی، انہوں نے کتاب لکھی چند لوگوں کے نام انتصاب، ان میں بھی شامل۔ مجھے اپنا تو پتہ نہیں، باقی بڑے زبردست لوگ تھے، مثلا جو ہیں اپنا پروفیسر ڈاکٹر فود بھائی اور یہ اس طرح کے بھائی کے لوگ تھے۔ تو انتصاب انہوں نے چند لوگوں کے نام کیا، اس میں میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا کہ مبلغ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ ٹیٹ رہا ہوں کب سے۔ تو بات سنو، یہاں کچھ لفظ ہیں جنہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ اب کہتے ہیں جذبہ ایمانی، وہ جذبہ ایمانی ڈیفائن ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، بھائی جذبہ ایمانی کو ڈیفائن کرو۔ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اثر جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ یہاں ہمارے پڑوس میں بچیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بنیاد دین کی ہے علم، رب زدنی علم، میرے رب مجھے علم۔ اور سب سے زیادہ مکروہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے، میں باقی دنیا کی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام کی، پاکستان میں یہ کہ یہ روحانیت ہے، یہ مادیت ہے۔ کم مکلو، مادہ بھی اسی کا ہے جس نے روح بنائی ہے۔ میرا یہ مادیت جسم اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی میری روح۔ پاکستان میں کروڑوں بچہ، اور پتہ نہیں اس میں کوئی تھامس ایڈیسن ہو، وہ کو بہت کوالیفائڈ نہیں تھا، اس میں کوئی نیوٹن ہو، کوئی آئنسٹائن ہو، شاید انہی بچوں میں ہو جو سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، دکانوں پہ پنکچر لگا رہے ہیں، اینٹوں کے بھٹوں میں بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہیں، پان کی دکانوں میں وہ چھوٹے بن کے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا۔ اپنے دیکھو،
اللہ तल्ले इनके अपने थे। हमारे हुक्मरानों का जब प्रोटोकॉल होता है, कामयाब तरीन लोगों का दुनिया में नहीं होता, और तुम हो कौन? एक वीडियो भी सामने आई है गजा के हवाले से। खातून ने रोते हुए रसूलुल्लाह से शिकायत वो कर रही है कि या रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन अहले अरब को की शफात मत करना। ये बहन, बेटी, बच्ची, उसे कहना चाहिए था कि सिर्फ अहले अरब नहीं, आलम इस्लाम की शफात मत करना। लेकिन ये तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अमलन कुछ करेंगे तो एक थप्पड़ की मार नहीं होंगे। हमास ने किया, जज्बा उनका अपनी जगह पे है, वो जज्बे को ना रीडिफाइन कर सके, ना उसके लिए मुकम्मल भरपूर तैयारी कर सके। कीमत मासूमों ने अदा की, उन्होंने भी अदा की, तो कोई बात नहीं। पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो, और 2025 में याद रखना, जज्बा ईमानी का मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी पे कमांड। वो पता नहीं चांद या कौन से सियारी में उसका पानी प्रोसेस करके तैयार कर रहे हैं। और वासा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा तारीखी शहर, वो हर साल कहता है कि हमारे पानी में इतने फीसद आर्सेनिक है, जहर। वो दूसरे सैयारों में जाके पानी और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक प्लेनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है सुपर अर्थ। वो जमीन से बड़ा है और बिल्कुल जमीन जैसा है। अब बताएं मैं क्या करूं? ये गजा कदम कदम देखो, इस वक्त गजा कहते हैं मलबे का ढेर बन चुका है। पता है, हमें हर तरफ छोटे छोटे बच्चों की चीखें सुनाई दे रही हैं, लेकिन 50 से जायद खासा जायद इस्लामी मुल्क खामोश तमाशाई। वो करें क्या? एक आदमी इसकी टंगें कट चुकी, या कॉलेज ज़दा या पोलियो ज़दा, बाजू भी उसके पोलियो का शिकार हो, उसका बच्चा डूब रहा हो, क्या करेगा वो? और इसका शॉर्टकट कोई नहीं। और आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे और तरक्की याफ्ता दुनिया में एक साल के अंदर 100 साल का गैप बढ़ा है। और अगर हमने अभी आलम इस्लाम ने, हमसे मुराद, मैं तो वैसे अब कब्र के ना रहा हूं, 70 के बाद बाकी क्या रह जाता है, ये कोई शॉर्टकट कोई नहीं है। और अब अगर आलम इस्लाम ने अनदर 20-25, तो फिर ये रिवाइवल मुमकिन ही नहीं होगा। याद रखना, जिस तरह पाकिस्तान में लानत आज तक जागीरदारी नहीं खत्म कर सके, इंडियंस ने खत्म की, हमसे बड़ा, वो भी गुर्बत, फलाना, जहालत, वो कहां है, हम कहां हैं? ये एक बात आप याद रखना, ये लानतें हैं। मैं जो मुस्तकबिल देखता हूं उसमें मुझे लगता है कि सारी महज़ब दुनिया, जो सारी छोटी है, वो बहुत महज़ब ताकतवर दुनिया, जापानीज हो गए, अमेरिकन हो गए, इवन रशियंस, चाइनीज रेस में है, तो ये इस तरह के लोग ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे चले जाए। और जैसे हमारा वडेरा जागीरदार कभी कभार अपने जमीनों पे मटर गश्त करने के लिए और अपने कमियों से मिलने के लिए और हालात वगैरह देखने के लिए कभी कभार जाता है, ये कुर्राए अर्श पे आया करे। अगर हमने होश ना की, शॉर्टकट है कोई नहीं। बाकियों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तानियों यानी अपने आप को मैं जानता हूं। हर आदमी शॉर्टकट की तलाश में, ऐसी ऐसी चीजों पे जैसे कुत्ता हड्डी पे जाता है, हालांकि उनकी कोई हैसियत नहीं। मैंने कल अपने पिछले उसमें कहा था कि मनोज कुमार साहब, उनके बारे में अल्लाह रहम फरमाए, मैंने बातों बातों में मैंने बात कि कुछ नहीं है यार, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, मर जाए उसको मट्टी खोद के दबा दिया जाता है। हिंदू जितना भी बड़ा हो, चाहे शोका द ग्रेट हो, उसको जला दिया जाता है। पारसी हैं, वो उनका टावर ऑफ साइलेंस होता है, परिंदों को मुर्दा खिला दिया जाता है।
تو یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم میں اور اپنی انا اور فلانا. پاکستان پہ یہ لعنت مدتوں سے چل رہی. میں انا بعد میں چاہے دھکے کھاتے پھرے 2% کے نہ ہوں. میں جب بھی کبھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ ادھر ادھر, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس کو کہتے کیا ہے, کہ جتنا ذلیل و خوار وہ سابق چیف جسٹس غازی یا پتہ نہیں قاضی, ہاں, جو اس کا حال ہے کیا وہ پہلے ویژولائز نہیں کر سکا. اور مجھے 100% یقین ہے کہ جب تک اللہ ان کو صحت دے, ان کی پوری زندگی اب ایسے ہی کیا فائدہ. بندہ ٹکے ٹوکری ہو جائے, امپورٹنٹ ہو. سب کچھ ہوا ہے اس ملک میں, سب نے دیکھا ہے. سکندر مرزا جا کے بیچارہ وہ پھر دیانتدار تھا, جس کو کسی ہوٹل میں نوکری کرنی پڑی. اس کا مطلب ہے وہ چور ڈاکو نہیں تھا, اس نے انگلینڈ جا کے ہوٹل میں نوکری کی, محل نہیں خریدا وہاں, نہ سرے نہ ایون فیلڈ. سو تیاری, ادروائز میں نے بول لیا, بھونک لیا, میں نے کیا کر یہ تھے تو وزیر اعظم. اچھا, یہ جتنے اس خاتون نے جو بات کی ہے کہ عرب صرف عرب کی باقی, اچھا وہ کریں بھی تو کیا کریں, ماڑا ہے, وہ روئے گا, وہ دعائیں دے گا اور دفاع ہو جائے گا. کو بولے بھی تو کیا بولے, ہمارے اندر سخت ہے. بنیادی طور پہ میں غزہ پہ بات کرتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے, اینڈ آئی فیل ویری اسمال کہ میری اس بک بک کا کیا فائدہ. اچھا, سارے ملک بھی احتجاج کر لیں تو کیا فائدہ اس کا, بتائیں مجھے. یہاں اکلوتی ایٹمی طاقت, خدا میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کیا آپ تل جاؤ, ہمارا بھی انجام وہی ہوگا. چونکہ زمین اور آسمان کا فرق, 19-20, 15-20 کا فرق ہونا. بہت سی جنگیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد کم تھی, وہ زیادہ تعداد پہ بھاری ہے, لیکن وہ کہیں اور سپیریئر تھے. یہ یاد رکھیں آپ. میں بابر کی مثال دیتا ہوں. ابراہیم لودھی کی فوج زیادہ بڑی تھی, وہ بابر سے کم دلیر نہیں تھا, وہ ایک تہجد گزار آدمی تھا, لیکن ہار گیا چونکہ اس کے پاس توپ خانہ تھا. او بھائی, اب یہاں جتنے مرضی طارق بن زیاد اور سلطان ٹیپو 10 لاکھ ہوں, 20 لاکھ ہوں, ایک بم اوپر سے آئے گا, کہانی ختم ہو جائے گی. سو جذبہ ایمانی, اس کو ری ڈیفائن کرو, اپنی پوری قوت, اپنی نصابی کتابیں, اپنے ایک نئی نسل طاقتور پروان چڑھاؤ, اور اس کو جھوٹ مت پڑھاؤ, ورنہ وہ نسلیں بھی برباد ہو جائیں. تھینک یو ویری